بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, ہم تجارت کا چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. بین الاقوامی تجارت اور ملکی تجارت کا ڈفرینس اور بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے توازن تجارت اور توازن ادائیگی. بیرونی ادائیگیوں کا جو توازن ہے, بیلنس آف فارن پیمنٹس, اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک توازن تجارت اور دوسرا توازن ادائیگی. بظاہر دونوں کانسیپٹ ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں کافی میجر ایک ڈفرینس ہے, اور وہ ابھی میں دونوں چیزیں آپ کو ڈیفائن پہلے کر دوں پھر ایکسپلین کرتی ہوں. توازن تجارت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرتا ہے, درآمدات اور برآمدات کرتا ہے, تو برآمدات کی صورت میں اس ملک کو وصولیاں حاصل ہوتی ہیں اور درآمدات کی صورت میں اس ملک نے دوسرے ملک کو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں. تو تجارت کے مال کے بدلے میں جو وصولیاں اور ادائیگیاں کی جاتی ہیں ان کے تمام حساب کتاب کو ہم توازن تجارت کہتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو توازن ادائیگی کی بھی سملر ڈیفینیشن ہے آلموسٹ, لیکن جو ڈفرینس ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں بھی ادائیگیوں اور وصولیوں کا حساب رکھا جاتا ہے, لیکن اس میں اشیاء کی تجارت کے ساتھ ساتھ خدمات بھی شامل ہو جاتی ہیں. وہاں پر صرف اشیاء ہیں جس کو ہم مرئی اشیاء کہتے ہیں, جو وزن رکھتی ہیں, حجم رکھتی ہیں, نظر آتی ہیں. مرئی اشیاء, ویزیبل جو تھنگز ہیں, کموڈٹیز ہیں, ان کا جو لین دین ہے, درآمدات اور برآمدات ہے, اس کا اگر ہم حساب کتاب رکھتے ہیں تو وہ توازن تجارت, بیلنس آف ٹریڈ کہلاتا ہے. جو فزیکلی چیز ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتی ہے اور ٹریڈ ہوتی ہے. توازن ادائیگی میں سروسز آ جاتی ہیں پلس اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں, یعنی اس میں گڈس تو ہیں پلس ساتھ سروسز بھی شامل ہو جاتی ہیں. مرئی اور غیر مرئی دونوں طرح کی اشیاء آ جاتی ہیں. اب جو چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہیں, درآمدات اور برآمدات, اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ملکوں کی کمپنیز ہیں, جو ایئر کمپنیز ہیں, بحری جہاز ہیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں اس طرح کی جو ٹریولنگ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں, وہ ایکچولی سروس دے رہی ہیں. صرف اس کے بدلے میں ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں, یا اگر وہ ہماری کمپنی ہے تو ہم وصولیاں کر رہے ہیں, لیکن ہم کوئی چیز نہیں دے رہے اس کے بدلے میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ جہاز انہیں سیل کر دیا, ہم صرف اس جہاز کے ذریعے سے دوسرے ملک کے لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. جو لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہم اس سروس کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں, یہ ہماری وصولیاں ہوں گی. اگر وہ جہاز دوسرے ملک کا ہے تو وہ ہماری ادائیگیاں ہوں گی اور ان کی وصولیاں ہو جائیں گی. اسی طرح سے سیر و سیاحت کی اگر بات کریں تو ہمارے ملک میں اگر بیرون ملک کے لوگ آئیں گے سیر و سیاحت کے مقصد سے, تو وہ یہاں آ کر جو پیسہ خرچ کریں گے اور جس بھی طرح سے اس ملک میں رہتے ہوئے جو بھی ان کے ایکسپینسز ہوں گے, وہ زر مبادلہ ہمارے ملک میں آ رہا ہے, ہم کہیں گے کہ وہ وصولیاں ہیں ہماری. اور اگر ہمارے ریزیڈنٹس پاکستانی لوگ دوسرے ملکوں میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہماری ادائیگیاں ہوں گی, ہماری طرف سے زر مبادلہ وہاں جا رہا ہے. تعلیم پر اخراجات بھی بالکل ایسی ہے کہ بیرون ملک کے لوگ ہمارے ملک میں کوئی بھی ٹیکنالوجی, کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, یا ہمارے ملک کے لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں جو اخراجات آ رہے ہیں وہ ادائیگیاں اور وصولیوں کے زمرے میں آئیں گے. علاج معالجے کے لیے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس پر جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہماری, اگر ہمارے ملک کے لوگ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں تو وہ ہماری ادائیگیاں ہوں گی. بیرون ملک سے کوئی ہمارے ملک میں اس مقصد کے لیے آیا ہے تو وہ ہماری وصولیاں ہوں گی. تجارتی وفود ہیں, فارن ڈیلیگیشنز جو آتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو بھی ایکسپینسز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, اگر اس ملک کے لوگ آئے ہیں تو اس ملک کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے لوگ باہر گئے ہیں تو ہمارے ملک کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ اسی بیس کے اوپر ادائیگیوں اور وصولیوں میں کیٹیگرائز اس کو ہم کر دیں گے. اسی طرح سے پولیٹیکل میٹرز کے لیے, پولیٹیکل افیئرس کے لیے بھی ایک کنٹری کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ جب دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ جا رہے ہوتے ہیں,
وہ جب جائیں گے وہاں پہ جتنی قسم کے ان کے ایکسپینسز ہوں گے، ان کے ریزیڈنس کا، ان کا جانے کا، ٹریولنگ کا، وہاں رہتے ہوئے تمام جو اخراجات ہوں گے وہ سارے اس ملک کے ایکسپینسز ہوں گے اور اس ملک کی وہ وصولیاں ہوں گی۔ اسی طرح سے اگر ریورس کر دیں ہم کہ وہاں کے دوسرے ملک کے اگر پولیٹیشنز ہمارے ملک میں آتے ہیں تو وہ یہاں رہتے ہوئے جتنا پیسہ خرچ کریں گے وہ اس ملک کے کی ادائیگیاں ہوں گی اور ہمارے ملک کی وہ وصولیاں کہلائیں گی۔ غیر ملکی قرضے جب لیے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں سود کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ سود کی ادائیگی بھی جس ملک نے قرضہ لیا ہے اس کے لیے وہ ادائیگیاں کہلائیں گی۔ غیر ملکی امداد جو ہے یہ زر مبادلہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پے کچھ نہیں کرنا، تو جس ملک کو امداد ملی ہے وہ اس کی وصولیوں میں، اس کی انکم میں شامل ہو جائے گا، اس کا زر مبادلہ کے ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ افرادی قوت کی غیر ملکی ترسیلات ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس، اس کا شارٹ کوسچن الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ فارن ریمیٹنسز کیا ہوتی ہیں؟ کسی ملک کے باشندے جب دوسرے ملک جاتے ہیں روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، تو وہاں رہ کے جب وہ پیسہ کماتے ہیں تو پیچھے اپنے ملک میں وہ اپنی فیملیز کے لیے جو پیسہ بھجواتے ہیں تو وہ غیر ملکی ترسیلات کہلاتی ہیں۔ وہ کرنسی آتی ہے اور پھر وہ کنورٹ ہو کے ان کی فیملیز اس کو یوز کرتی ہیں، اور وہ جو کرنسی دوسرے ملک کی آئی ہے وہ زر مبادلہ کی شکل میں ہمارے ملک کے ریزروز میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ توازن ادائیگی میں شامل ہیں، ان ایڈیشن ٹو دا گڈز، کہ جو اشیاء درآمد اور برآمد ہو رہی تھیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ صرف اشیاء کی اگر ہم بات کریں گے، اشیاء کی درآمدات اور برآمدات، تو وہ اس کا حساب رکھنا توازن تجارت کہلاتا ہے، اور اشیاء کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی جو اس وقت آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، بین الاقوامی جہاز ران کمپنیاں ہیں، بیمہ کمپنیاں ہیں، بینک ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ سیر و سیاحت کے اخراجات ہیں، تعلیم کے اخراجات ہیں، علاج معالجے کے اخراجات ہیں، تجارتی وفود کے اخراجات ہیں، سیاسی امور کے اخراجات ہیں، غیر ملکی قرضے، غیر ملکی امداد اور افرادی قوت کی غیر ملکی ترسیلات۔ یہ 9 چیزیں جو ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں ہوں گی، جیسے ہم ٹیکنالوجی کی بات کر لیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ شامل اگر ہم کر دیں گے تو یہ بن جائے گا توازن ادائیگی، کہ اب جو ہمارے پاس حساب کتاب ہوگا وہ توازن ادائیگی، بیلنس آف پیمنٹس کہلائے گا۔ یہاں اسٹوڈنٹس آپ کو ایک ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی ہے سامنے۔ ادائیگیوں کے توازن سے مراد معاشی لین دین کا ایسا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے جو کسی ایک ملک کے باشندے دیگر غیر ممالک کے باشندوں سے کرتے ہیں۔ سمپل ڈیفینیشن ہے کہ تمام قسم کا لین دین ہے، چاہے وہ مرئی اشیاء ہیں یا غیر مرئی اشیاء ہیں، تمام طرح کی اشیاء کو جب ہم شامل کر لیں گے اور اس لین دین کا حساب رکھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ توازن ادائیگی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مطابق کسی بھی ملک کا جو توازن ادائیگی ہے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ اور دوسرا ہے کیپٹل اکاؤنٹ۔ یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے شارٹ کوسچن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس، پیپر آپ پچھلے اگر دیکھیں گے تو اس میں یہ الگ الگ سے بھی سوال پوچھا ہوا ہے، حساب رواں سے کیا مراد ہے، حساب سرمایہ سے کیا مراد ہے، یا دونوں کا فرق پوچھا گیا ہے، حساب رواں اور حساب سرمایہ میں کیا فرق ہے واضح کریں۔ تو شارٹ کوسچن کے لیے سفیشینٹ ہے، جتنا یہ لکھا ہوا ہے آپ اتنا ہی یاد کر لیں گے، اس کو اپنے ورڈز میں لکھ دیں، ایز اٹ از لکھ دیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے حساب رواں ہے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی اشیاء و خدمات کا جو لین دین کیا جا رہا ہے جس کے بدلے میں ادائیگیاں اور وصولیاں ہو رہی ہیں، اگر وہ کرنٹ ایئر ہے، فار ایگزامپل ہم موجودہ سال 2020 کی بات کرتے ہیں، تو اس کرنٹ ایئر کے دوران جتنی ادائیگیاں وصولیاں ہو رہی ہیں اگر ہم صرف اس کا حساب رکھیں اور اس میں تمام طرح کا جتنا بھی سامان تجارت ہے، غیر مرئی جتنی بھی جو پیچھے ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، ہمارا جتنا بھی ٹریولنگ پہ، ٹرانسپورٹیشن پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں، تمام جو پیچھے پوائنٹس ہم نے ایکسٹرا ڈسکس کیے ہیں، ان سب چیزوں کو شامل کر لیں اور یہ صرف موجودہ سال کی تمام ادائیگیاں اور وصولیاں ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا۔ دوسرا ہے حساب سرمایہ۔
حساب سرمایہ ایکچولی کئی سال کے دوران اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی ممالک کی جانب سے ظاہر ہے سرمایہ جو ہے وہ اس کا آؤٹ فلو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی حرکت پذیری ہو رہی ہوتی ہے ملکوں کے درمیان میں، ان فلو ہو رہا ہوتا ہے، سرمایہ بیرون ملک جا رہا ہے، آؤٹ فلو کہیں گے، بیرون ملک سے ہمارے ملک میں آ رہا ہے، ہم اس کو ان فلو کہیں گے۔ اگر کسی بھی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، خسارے سے مراد ہے کہ ہماری ادائیگیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور وصولیاں کم ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں اس خسارے کو حساب سرمایہ سے پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر سال کی جو ہمارا لانگ رن میں ہم چل رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا بیلنس میں پڑا ہوا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے حساب سرمایہ کیپٹل اکاؤنٹ۔ شارٹ کوسچن کے طور پہ آ سکتا ہے، لانگ کوسچن پریپیئر کرنا ہو تو لانگ کوسچن آئے گا توازن ادائیگی اور توازن تجارت میں فرق واضح کریں۔ یہ بھی شارٹ کوسچن الگ الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، توازن ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ توازن ادائیگی سے کیا مراد جب پوچھا جائے گا تو آپ نے اسٹوڈنٹس یہ ڈیفینیشن چاہے صرف لکھ دیں اور اپنے ورڈز میں ایک دو فقروں میں ایکسپلین کر دیں اس کو، توازن ادائیگی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بہتر لگے کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ یہ پوائنٹس صرف لکھ دیں، اس کو ایکسپلین نہ کریں، صرف پوائنٹس لکھ دیں نمبرنگ میں کہ توازن ادائیگی میں مرئی اشیاء کے ساتھ ساتھ غیر مرئی اشیاء شامل ہوتی ہیں اور اس میں یہ شامل ہے۔ اچھا، مرئی اور غیر مرئی اشیاء کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ پیپر میں یہ سوال بھی آیا ہوا پچھلے پیپروں میں، مرئی اشیاء سے کیا مراد ہے یا غیر مرئی اشیاء سے کیا مراد ہے؟ تو جب غیر مرئی اشیاء کا ذکر آئے تو یہ جو پوائنٹس ہم نے ابھی یہاں ڈسکس کیے یہ تمام غیر مرئی اشیاء ہیں۔ تجارت کے حوالے سے ہم بات کریں، ویسے خدمات کو ہم کہتے ہیں تمام جو سروسز ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے 3-4 امپورٹنٹ کوسچن بنتے ہیں۔ توازن تجارت سے کیا مراد ہے؟ توازن ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ مرئی اشیاء اور غیر مرئی اشیاء میں فرق بتائیں، یا غیر مرئی اشیاء میں کیا کیا کچھ شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے آ جائیں، حساب رواں سے کیا مراد ہے، حساب سرمایہ سے کیا مراد ہے۔ تو امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو پریپیئر کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے، شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی، اور اگر لانگ کوسچن آ جاتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو تب بھی آپ نے اس کو پریپیئر کر لینا ہے۔ تھینک یو۔